ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ایک بادشاہ کو حاتم طائی کی شہرت سے بہت زیادہ حسد تھا۔ بادشاہ نے سوچا جب تک حاتم طائی رہے گا اس وقت تک اس کو شہرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک طاقتور اور داؤ پیچ کے ماہر شخص کو بلایا اور حاتم طائی کو قتل کرنے کا کام سونپ دیا۔ کرائے کا یہ قاتل تیروں اور تلواروں کے ساتھ حاتم طائی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب کرائے کا یہ قاتل حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہو گئی۔ اجنبی نے جب دیکھا کہ یہ ایک مسافر ہے اور اجنبی ہے، اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس اجنبی نے اپنے مہمان کی اتنی خاطر مدارت کی کہ یہ کرائے کا قاتل اس اجنبی کے حسن اخلاق اور اس کی مہمان نوازی کا دیوانہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب اجنبی شخص سے رخصت چاہی تو اجنبی شخص نے بہت اصرار کیا کہ آپ کچھ دن مزید ہمارے ہاں مہمان بنیں، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ کرائے کا قاتل اجنبی سے کہتا ہے، میرا دل بھی یہی کرتا ہے کہ کچھ دن آپ کے ہاں رک جاؤں، لیکن ابھی نہیں رک سکتا کیونکہ بادشاہ سلامت نے میرے ذمہ انتہائی اہم کام لگایا ہوا ہے۔ وہ اجنبی شخص جس کے گھر کرائے کا قاتل رکا ہوا تھا اس نے کہا، آپ مجھے کام بتا دیں تو شاید میں اس کام میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کا سر کاٹ کر لانے کو کہا ہے۔ اگر آپ کو حاتم طائی کا پتہ ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ مہمان شخص نے کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ جلدی سے میرا سر کاٹ لیجئے اور بادشاہ کے دربار میں لے جائیں۔ اگر آپ نے ابھی میرا سر نہ کاٹا تو شاید دوبارہ آپ کو اس کا موقع نہ ملے۔ کرائے کا قاتل اس وقت حاتم طائی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں ایسے مہمان نواز کا اور اچھے اخلاق والے شخص کا سر کاٹنا جرم سمجھتا ہوں، اور اپنے تیر و تلوار کو ایک طرف پھینک کر چلا گیا۔ بے شک حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ حسن و اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے پر دیا ہے۔ اگلی کہانی تک اپنے دوست کو دیں اجازت۔ اللہ نگہباں۔